بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 رمضان اور جمعے کا مبارک دن ہے، تو سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے اور آپ پر اپنی رحمت کو موسلا دار بارش کی طرح برسائے، آمین۔ دوستو، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے، چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہے چاہے وہ پریشانی بڑی ہے۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اچھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پسند کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جادو، جنات، تعویذات، اسے وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو ان تمام پریشانیوں کا حل ایک ہی وظیفے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہو تو یقین جانیں کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ منٹوں میں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم آپ پر ہوگی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، شکریہ۔ تو دوستو، آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو آپ نے 18 رمضان المبارک اور جمعہ کے مبارک دن پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ سورت اخلاص کا عمل ہے۔ سورت اخلاص وہ مبارک سورت ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے آپ سے اللہ رب العزت کے نسب العین کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے کہ تمہارا رب کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے، وہ کس چیز کا بنا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کو نازل کیا، جس میں فرمایا گیا کہ اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ دوستو، یہ سورت اتنی طاقتور، اتنی مبارک سورت ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لیتے ہو، صرف ایک مرتبہ، تو اللہ رب العزت آپ کو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر آپ 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لیتے ہو تو اللہ رب العزت ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، ذرا سوچیں کہ صرف 3 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ، اور اس کا اجر ایک مکمل قرآن پاک کے برابر۔ اور دنیا داری کے کاموں سے نکل کر اگر آپ سوچیں کہ 3 مرتبہ رمضان المبارک میں آپ سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہو تو آپ کو کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس مہینے اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو جب آپ 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرو گے تو آپ کو 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، صرف 2 منٹ میں 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا کر دے گا، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا، ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن یہ نعمتیں وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ رب العزت پر توکل رکھ کر کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں۔ تو دوستو، باتیں تو بہت ہو چکی ہیں، اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے سورت اخلاص کا یہ عمل، یہ وظیفہ 18 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن کیسے پڑھنا ہے۔
دوستو آپ نے یہ عمل نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے، نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے، یعنی کہ افطاری سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہاں آپ کو ایک اور بات بتلاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں تو آپ نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے، 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی تمام حاجات کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں مانگے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو پیار و محبت کے لیے دعائیں مانگے، اولاد نافرمان ہے تو اس کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگے، یعنی کہ جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے اس کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں مانگے، کیونکہ افطاری کا وقت ایک ایسا وقت ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ نماز عصر کے بعد اور اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے۔ لیکن جب آپ نے سورۃ اخلاص کا عمل شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے، اور جب آپ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، سورۃ اخلاص کا ورد کر لے، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کرنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کیا، اور رمضان کے مہینے میں ہمیں جمعے کا دن نصیب کیا، تو اس دن کو آپ نے عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا۔ اس دن کے ایک ایک پل سے، ایک ایک لمحے سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، تاکہ اللہ اور اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری تمام پریشانیاں، تمام دکھ، تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔